ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید، اور ہم اب بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں کتابیں پڑھنے کے فوائد پر، اور اس کے علاوہ سنیہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. یہ فکشن کی بھی بات ہو گئی، پرسنل ہیلپ کی بھی بات ہو گئی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بھی بات ہو گئی. ریلیجس ریلیٹڈ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس جو سیلف ہیلپ کے اوپر بھی کام کر رہی ہے اور ریلیجس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے؟ اچھا، یوزولی ایسا کمبینیشن کم ملتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے اس لیے دیکھی بات میں نے اس لیے کی ہے آپ سے، کم بڑا ملتا ہے. اچھا، ایک بک ہے کتاب زندگی، مولانا وحید الدین خان کی کتاب زندگی. ان کی جتنی بکس ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں. انفیکٹ اگر آپ ان کو سوشل میڈیا پہ بھی فالو کریں گے تو ان کا کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ بات ہوتی ہے کہ ان کی ایج فیکٹر کی وجہ سے تھوڑے ورڈز ہمیں سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن بہت اچھا کانٹینٹ ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے کس طریقے سے لکھتے ہیں، یہ کوئی ہمیں بڑی کہانی نہیں سناتے، کچھ نہیں. ہارڈلی ان کی ایک ایک چیپٹر اس طریقے سے ہوتے ہیں 1 سے 2 پیج کے بس. ٹھیک ہے. وہ لنک کرتے ہیں ہسٹری سے، اسٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی پرانا ایونٹ ہو گیا، بیفور پارٹیشن ہو گیا یا آفٹر پارٹیشن سے لے لیا، یا کوئی باہر کا انسیڈنٹ لے لیا، ورلڈ وار کا لے لیا، وہاں سے یہ اسٹارٹ کر کے لنک بناتے ہیں، اس اسٹوری کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرتے ہیں، اینڈ دین ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اس سے وہ آ کے میچ کرتے ہیں. اگر ہمیں پورا ٹائم نہیں بھی ہو پڑھنے کا یا کچھ شارٹ میں اس کو کور کرنا، تو ہم ان کے ہر چیپٹر کا لاسٹ پیراگراف بھی کور کر سکتے ہیں. مجھے کچھ اس کا تھوڑا سا بتائیے، لائک اگر کسی ایک چیپٹر کو لے کے مجھے بتائیے کہ اس کے اندر چیپٹر کے اندر کیا ہے، اس کے اندر موجود ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے. کچھ آپ نے اس کا ریویو کیا ہو تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. اچھا، ایک ان کا چیپٹر ہے، شروع کے چیپٹرس میں عمل نہ کر رد عمل کر. عمل نہیں کرو، عمل نہ کر رد عمل کر. رد عمل کر، جی، یعنی کہ آپ کو ایوری ریئیکشن کے آپ کو اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ریئیکشن ڈیمانڈ کرے کہ جی اس پہ ہمیں دینا ہی دینا ہے رسپانس. بہت سے ایسے لمحات ہوتے ہیں جہاں ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، سمجھداری اختیار کرنی پڑتی ہے. ایبرپٹلی بیہیو نہیں کرنا پڑتا، ایبرپٹلی بیہیو نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کچھ اگر آپ اس کے اندر بتانا چاہیں. اچھا آصف، آپ کے پاس میں ایک دیکھ رہا ہوں نیپولین ہل، روڈ ٹو سکسیس. نیپولین ہل بہت ایک فیمس جو ہے سیلف ہیلپ رائٹر ہے. تھنک اینڈ گرو رچ، روڈ ٹو سکسیس، لا آف سکسیس، اس طرح کی کتابیں. تو نیپولین ہل کا جو سکسیس کا جو منتر ہے، جو کرائٹیریا، ہی سیٹ کہ آپ کو ریسورسز یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ بیسیکلی متھ ہے. ایک برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے. لیٹ سپوز آپ مطلب آپ کا پیشن ایسا ہو کہ آپ کے پاس برننگ ڈیزائر ہو، وش نہیں ہو یار میرے پاس کاش گاڑی ہو، نہیں مجھے یہ گاڑی چاہیے سم تھنگ، کہ میں یہ BMW لے کر آؤں، مجھے یہ چیز چاہیے ہی چاہیے. آپ نے وش نہیں کریٹ کرنی ہے، وش نہیں کریٹ کرا، آپ نے ایک برننگ ڈیزائر بنا لی. آپ لیٹ سپوز آپ ایک بہت جو ہے وہ ہائی کلاس کے ہوسٹ بننا چاہ رہے ہیں، یا کسی ایتھلیٹ کا، میں کیا کمپلیمنٹ لے لوں میں اس کو. تو یہ مطلب اگر برننگ ڈیزائر ہے کہ بس یہ بننا ہی بننا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سکسیس مل جائے گی. لیکن یہ وش نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہت سارے ایسے آپ نے جو ہے وہ کرکٹرس یا پھر ایتھلیٹس دیکھے ہوں گے جو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو ایسی لکی ہو گیا. اگر آپ ان کی لائف پڑھیں گے نا تو وہ بچپن سے وہ ڈریم دیکھ رہے تھے کہ یار مجھے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ بننا ہے، مجھے ایک اچھا ایتھلیٹ بننا ہے مجھے. تو نیپولین ہل بولتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا سکسیس کے لیے آپ کے پاس برننگ ڈیزائر اینڈ امیجینیشن ہونی چاہیے. کہ آپ اگر زیرو پہ بھی ہو نا تو آپ وہ امیجن کرو کہ آپ مطلب ایک بہت اچھے ایتھلیٹ ہو، آپ کرکٹر ہو، یا پھر آپ ایک بہت بڑی گاڑی میں جا رہے ہو، ایون آپ کے پاس بائک ہے. تو برننگ ڈیزائر، امیجینیشنس، ایکشنس، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ مل کے ایک سکسیس کا جو ہے وہ روڈ ڈرا کرتی ہیں. ہاں، اچھا اس کے علاوہ اور کون سی بکس ہیں آپ کے پاس؟ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے، یہ میں نے ڈسکس کر ٹیڈ ٹاکس. یہ پلیز مجھے اس کے اوپر ضرور ریویو کہ میں بہت ٹیڈ ٹاکس. تو یہ ایک مشہور ویب سائٹ ہے، آپ نے ٹیڈ ٹاک سنی؟ تو یہ ٹیڈ ٹاک کا جو CEO ہے نا، ہیڈ ہے نا، دس از ٹیڈ ٹاکس ناٹ ٹک ٹاک. اگین میں اس کو تھوڑا سا ریویو کروا دیں تاکہ ٹیڈ ٹاکس. جی، تو اصل میں یہ ٹیڈ کیا ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. ٹیڈ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہائیلی سکسیسفل لوگ لائک بل گیٹس، لائک ایلون مسک آ کے اپنی اسٹوری، اپنی انوینشنس کے بارے میں جا کے 20 منٹس کے راؤنڈ اسپیچ دیتے ہیں. وہ کوئی ایتھلیٹ ہو سکتا ہے، کوئی بالکل فیل لائف میں کوئی بھی سکسیسفل پرسن ہو وہ جاتا ہے. جیسے اس کے اندر کیا ہے، یہ کرس نے کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ کرس نے جو لکھا ہے کہ افیکٹو جو ہے نا کمیونیکیشن ٹاک کیسے دی جائے، پبلک اسپیکنگ کے بارے میں. ٹھیک ہے، اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پبلک اس کی جو پوری ٹیڈ اسپیکرس کو انالائز کر کے یہ بک لکھی ہے کہ کون سے ٹیڈ اسپیکرس جو ہے وہ ہائی کلاس کی جب اسپیچ دی تو وہ کیوں دی.
تو اس کی تھوڑی سی میں انسائٹس بتا دیتا ہوں. جی جی. کہ سب سے پہلے تو جب بھی آپ بات کرنا چاہ رہے ہو، جانا چاہ رہے ہو کسی بھی مطلب ایونٹ پہ، تو آپ کے پاس ایک اسٹوری ہونا بہت ضروری ہے. اسٹوری ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ بتانے کے لیے کچھ ہو. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے ہی سیڈ کہ جب آپ بولتے ہو تو یو ہیو ٹو گیو ناٹ ٹیک. اب جب جی بالکل، آپ کچھ دینے کے لیے جا رہے ہو، آپ گفٹ دے رہے ہو، لے نہیں رہے ہو. تو اگر آپ جا کے کہیں پہ بات کرتے ہو اور کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اٹ مینس یو آر ٹیکنگ، بٹ ایکچولی یو ہیو ٹو گیو. تو یہ آپ کو وہ ایٹیٹیوڈ ایسا بنانا پڑے گا اس کے اندر کہ آپ کچھ دینے جا رہے ہو، لینا نہیں ہے آپ نے. ہاں بالکل. اور کہہ رہا ہے کہ ایسے بہت سارے آرڈنری آپ کو لوگ ملیں گے جن کی جو ٹاک ہے نا بہت افیکٹو ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ریئل لائف کی اسٹوری بتا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جو ہے وہ اسٹوری ٹیلنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ٹیکنکس ہیں کہ جب آپ اگر کہیں پہ جا کے پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ تھوڑا سا. ثنیہ، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. مجھے 2 کتابیں آپ کے پاس نظر آ رہی ہیں، ایک لیڈرشپ ریلیٹڈ ہے اور دوسری برین ریلیٹڈ ہے. تو مجھے ذرا پلیز جو لیڈرشپ ریلیٹڈ ہے اس کا ذرا بتائیے کہ کیا ہے یہ. اچھا یہ دی لیڈر ہو ہیڈ نو ٹائٹل فرام رابن شرما کی بک ہے یہ. اچھا یوزولی اس کے اندر لیڈر کا ٹائٹل آ رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس اسپیکٹ پر جائے گی یا پھر یہ ہمارے انٹرسٹ کی نہیں ہے. بیسکلی ہے یہ سیلف ہیلپ بک. پہلے انہوں نے یہ پرسیپشن چینج کیا ہے کہ جی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک کمپنی ہے یا ایک کوئی بڑا ادارہ ہے جہاں پہ اگر ایک کلرک ہو گیا، ویٹریس ہو گیا، یا اس ٹائپ کے بھی چھوٹے سے چھوٹا پروفیشن بھی اٹیچڈ ہے تو وہ بھی بہت بڑی ورتھ رکھتا ہے، اس کمپنی کا پارٹ ہے اور اتنا ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے جتنے ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں. پہلے انہوں نے یہ پرسیپشن ہمارا کلیئر کرنے میں ہیلپ کی ہے. دین انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے وہ ایک چھوٹی جاب بھی ہے اگر یا پھر کم بھی ہے یا آپ وہاں کم آورس بھی دے رہے ہو، ایز اے پارٹ ٹائم بھی کام کر رہے ہو، تو آپ کو اپنا 100% دینا ہے. ایز اے لیڈر اگر آپ اپنے آپ کو وہاں پرسیو کرو اور اس چیز کی رسپانسبلٹی لو، اس کے آفٹر افیکٹس کو دیکھو، اور اگر وہ نیگیٹو بھی آئیں تو بھی آپ اس کو کیٹر کرو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ضروری نہیں کہ اگر آپ لیڈرشپ کی پوزیشن پہ ہو تبھی آپ چیزیں بیسٹ آؤٹ کم دے سکتے ہو یا چیزوں کو زیادہ اچھے سے کور کر سکتے ہو. اگر آپ ویٹرس بھی ہو، انفیکٹ انہوں نے ان میں ویٹرس کی بھی ایگزامپل دی ہے کہ اگر آپ اس پہ بھی ہو تو کس طریقے سے آپ ایک ہوٹل مینجمنٹ کے پورے انوائرمنٹ بنانے میں اور اس کے سکسیس ہونے میں آپ کا پارٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ دونوں سے. مجھے ذرا ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان جس کو اب ہم نے یہ ایک اویئرنیس کریٹ کی اور وہ دیکھتا ہے، وہ ہمارا دیکھنے والا وہ کہتا ہے کہ چلیے جی آج سے ہمارے ہاں یہ بھی ٹرینڈ ہے نا کہ ہم جب کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ فار دا ٹائم بینگ ضرور موٹیویٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے آج سے کتابیں پڑھنا شروع کرنی ہے. تو وہ کہاں سے شروع کرے؟ کیا اس کو جیسے سیلف ہیلپ کی بکس ہے، ریلیجیس ہے، ہسٹری ہے، کہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے؟ میرے حساب سے تو جو بھی ان کا انٹرسٹ ہے، سب سے پہلے تو ہیبٹ بلڈ کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ 7 ہیبٹس کی طرف جائے. جو بھی جیسے آپ نے کہا کہ موٹیویٹ تو ہم ہو جاتے ہیں، تو موٹیویشن جو ہے نا یہ زیادہ میں بھی موٹیویٹ ہو گیا ابھی ٹیک ٹاکس کی آواز. لیکن اگر آپ موٹیویٹ ہو گئے تو اگر آپ کل پھر وہ موٹیویشن چلی جائے گی. لیکن یہ ہیبٹ بلڈ ہو گئی نا، اوبویسلی وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ہے نا ایکچولی، ہیبٹ بلڈ کرنا. تو ہیبٹ کے لیے میں نے یہ نہیں بولوں گا آپ سیلف ہیلپ سے اسٹارٹ کرو یا سائنس فکشن سے اسٹارٹ کرو. جو آپ کی اپنا انٹرسٹ ہے، اپنے انٹرسٹ میں آپ جو ہے نا وہ فکشن پڑھنا بور نہیں ہوئے، وہ کیا سوری فکشن کہہ رہا ہوں میں، ناولز پڑھنا شروع کر دے جو کہ کس سے کہانیاں پڑھنی شروع کر دے. مطلب کوئی بھی چیز. اگر آپ رابن شرما کے بکس اٹھاؤ گے تو یہ جو ہے نا ناول ہے اسٹوری کے فارم میں لیڈرشپ لیسنس دیتا ہے. جیسے یہ ہے، یہ ایک اسٹوری شیئر کرتا ہے. اچھا. ایک بندے کے جو ڈفرینٹ لوگوں سے ملتا ہے. یہ کتاب کا میں نے ریویو بھی بنایا ہے. صحیح. تو ٹرائنگ ٹو پروو کہ لیڈر کے لیے نا ٹائٹل ضروری نہیں ہے. اچھا جی. صحیح. ہمیں لگتا ہے کہ یار اگر میں مینیجر بن جاؤں تو میں لیڈر ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹائٹل ہو. اوبویسلی لیڈرز آر بورن وہ کہا جاتا ہے نا. تو کہنے کی بات یہ کہ اس طرح جو آپ کا انٹرسٹ ہے، اگر آپ واقعی ناول میں انٹرسٹڈ ہو تو ناول پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. تو لیکن پڑھنا شروع کریں. ثنیہ آپ کی طرف آتے، آپ کیا ایڈوائز کریں گی؟ زیادہ کچھ نہیں ہے، 2-3 چیزیں اگر ہم ان کو کمپاؤنڈلی کریں گے تو اس کا امپیکٹ زیادہ اچھے سے آئے گا. جیسے کہ ایک ہو گئی، ہم نے اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر لیا کہ جی یہ ہیبٹ بنانی ہے، مائنڈ سیٹ بنا لیا. دین ہمیں صحبت بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے، جو کہ میرے پرسنل لائف کا ایکسپیرینس ہے. تو ہم ایسے بھی دوست ڈھونڈ سکتے ہیں جو آلریڈی یا تو اچھے خاصے ریڈر پڑھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ایک کوٹیشن ہے نا انگلش کی، اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. ایگزیکٹلی. obviously.
تو ہمیں وہ کمپینینشپ اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے وہ چیز بنانی پڑے گی, سراؤنڈنگس میں سے لوگوں سے جڑنا پڑے گا. اب ضروری نہیں کہ وہ ہائیسٹ لیول کے بھی ہوں, ویریشنز بھی آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہو. دین آپ ایک واٹس ایپ گروپ بنا لو یا کچھ بھی بنا لو, اینڈ دین 10 to 15 منٹس آپ کو جسٹ ڈیلی دینے, یا آپ پیجز ڈیسائڈ کر لو جی روز کے 5 پیجز. یہ 3-4 چیزیں ہم کمپاؤنڈلی کریں گے 3 to 4 ویکس میں ایزیلی ہماری ہیبٹ ڈیولپ ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یا اگر ہم واٹس ایپ یا کوئی بھی ایسا گروپ چیٹ بناتے ہیں تو وہاں پہ ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ جی آج ہم نے یہ کانٹینٹ پڑھا, یا آج کا ہم نے کر لیا کام. ہوتا ہے نا کبھی موڈ بھی نہیں ہوتا جی بس آج کا کر لیا. میں معذرت آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں, میں تو وہ چیز بھول ہی گیا انٹروڈکشن دینے کے بعد کہ آپ ماشاء اللہ سے ایڈمن رول پلے کر رہی ہیں پاکستان بک ریڈرز کلب کا. کتنے ممبرز ہیں آپ کے پاس؟ ریسنٹلی 25,000 میں. 25,000 لوگ آپ کے شاگردی میں ہیں. اب کیا کہنا چاہیے ان کو؟ نہیں, ہمارے ساتھ ہیں بیسکلی. مینیج بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایشوز نہ آئیں. ہم لوگ کی کوشش یہ ہوتی ہے ان ٹرمز کہ اگر کوئی ان کا پرسنل ایشو آ رہا ہے تو ہم وہ ریزالو کرائیں, یا ان کی کوئی کوئری آ رہی ہے وہاں پہ آپ کوئی ایکٹیویٹیز, سیمینارز وغیرہ, ورک شاپس وغیرہ بھی ارینج کرتے ہیں؟ ہماری منتھلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بک میٹ اپ کلب ہوتا ہے, آن لائن ہوتا ہے. اس میں ہم اپنے ہی ویورز سے جنرا پہلے پولنگ کرواتے ہیں, دین بک ڈیسائڈ ہوتی ہے, اینڈ دین اس کے اوپر کام ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز ہم پاکستانی رائٹرز جو ہوتے ہیں وہ ایز اے گیسٹ اسپیکرز بھی بلاتے ہیں, تو وہ اینڈ میں 5 to 10 منٹس اپنی بک کو بھی کنسائز کر دیتے ہیں, اور اس ٹاپک پہ جو انہوں نے اتنی ریسرچ کر کے بک لکھی ہوتی ہے وہ بھی ہم سے شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پروگرام کے بالکل آخری حصہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. آصف کوئکلی ریپ اپ کیجیے گا کہ کتابیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. ایک یہ لائبریری ہے جو آپ لے کے بیٹھے ہو, ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے. میں دونوں میں کمپیریزن کروں تو کہاں جانا چاہیے؟ اوبویسلی ہمیں دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن جہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہو. اگر آپ ڈیجیٹلی لائبریری کو سیکھنے کے لیے یوز کر رہے ہو تو وہ برا نہیں ہے. اگر آپ PDF میں پڑھ رہے ہو یا ہارڈ کاپی میں پڑھ رہے ہو, میں ہارڈ کاپی میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اسکرین سے دوری چاہیے, یہ مجھے تھوڑا سا کمفرٹیبل رہتا ہے نا انسان, تھوڑے سے پروٹوکولز بھی دیتا ہے. علم کی آپ قدر کرو گے تو علم آپ کو ملے گا نا. آپ لیٹ کے کتابیں پڑھ رہے ہو تو وہ اس کے پروٹوکولز میں شامل نہیں ہے. کتاب پڑھنے والا جو میرے حساب سے میں بات کر رہا ہوں ڈیجیٹلی, اگر آپ جو ڈیجیٹلی دوسرا جو کنٹینٹ ہے, جو ڈسٹریکشن ہے, اس کے ساتھ کمپیئر کرو تو بالکل اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. پھر بک ریڈنگ از وے ہیڈ. اور میرے خیال سے آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اپنے جو ہے نا ڈسٹریکشن کو کم سے کم کر دیں, اور آپ کی مائنڈ پیسفل, لائف پیسفل ہو جاتی ہے بالکل. تو جو نیوز سوشل میڈیا پہ جو میمس ہیں یا پھر اس طرح کا کنٹینٹ جو کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا ریکمینڈ کیا کرتے ہو کہ آپ پیپر فارم میں بکس کو زیادہ پڑھیں ایز کمپیئر ٹو ڈیجیٹل بکس؟ میں ریکمینڈ تو کمفرٹیبل آپ جس میں فیل کریں, لیکن پڑھو, سیکھو, پڑھیں سیکھیں. لیکن پھر بھی دیکھیں نا, ایک میں ایکسپرٹ اوپینین صرف اس لیے لینا چاہ رہا ہوں اس کے اندر کوئی بائسنس نہیں ہے. دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ فوکس کتاب کی طرف ہو. آپ ڈیجیٹل اس کے اوپر آگے تو پھر آپ کی ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے. ڈیجیٹلی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کی ڈسٹریکشن, جیسے سپوز کہ میں جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے اوبویسلی موبائل پہ میں پڑھ رہا ہوں تو فیس بک پہ کوئی کسی نے میسج آ گیا, کوئی واٹس ایپ آ گیا. تو ثنیہ آپ کیا کہیں گی؟ اچھا, میرا اسپیکٹ یہ ہے کہ لرننگ امپورٹنٹ ہے, چاہے آپ بک سے کریں یا ڈیجیٹل سے کریں. اگر آپ دونوں میں سے جس سے سویٹیبل ہو یا کمفرٹیبل ہو یا جس سے زیادہ فیملیئر ہو. لیکن بکس میں اس لیے زیادہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یوزولی ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارا اسکرین ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اب چاہے وہ ہمارے پروفیشنل ریزنس کی وجہ سے ہو یا پرسنل ریزنس کی وجہ سے ہو, کسی بھی چیز کی وجہ سے, چاہے اگر کچھ بھی نہیں, ہمیں کوئی چیز بنانی بھی تو ہمیں گوگل تو کرنا ہے, تو وہاں سے انفارمیشن گیدر کرنی ہے. ہم نہیں بھی چاہیں تو 15 منٹ ہمیں دینے پڑیں گے. اس سے اوائڈنس کے لیے, آنکھوں کے لیے, ہماری ہیلتھ کے لیے زیادہ بیٹر ہے کہ ہم بک کو پہ جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ہیلتھ سیفٹی کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کتابوں کے ساتھ دوستی کریں, کتاب بینی کا شوق پیدا کریں. ناظرین, میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. میں آج کی نشست کا اختتام ڈاکٹر عرفہ سیدہ زہرا کی گفتگو سے کرنا چاہوں گا. چند الفاظ ہیں ان کے, وہ میں ہو بہو جو انہوں نے کہے وہ میں لکھ کے لایا ہوں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے چند سال قبل کراچی میں ہی ایک لٹریچر فیسٹیول تھا, وہ فرماتی ہیں کہ شاید قدرت کی بھی یہی منشا تھی کہ ہم آدمی سے انسان بن سکیں, اسی لیے شاید ہمیں نکالا گیا اور زمین پہ بھیجا گیا. آدمی ایک مادی وجود ہے اور انسان ایک اخلاقی وجود ہے, اور آدمی سے انسان بننے کے درمیان کا جو سفر ہے وہ کتاب ہے. اب وہ کتاب بھلے آسمانی ہو, الہامی ہو, یا وہ کتاب ہو جو کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر
تلاش کر سکے. زندگی کا حوالہ کتاب کے بغیر ممکن نہیں. اپنے دوست احباب رشتہ دار اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد سلمان کو اجازت دیجیے. تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.